السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے کچھ ایسے عظیم آداب اور اچھے کام بتائے ہیں کہ اگر ہم ان پر یقین کے ساتھ پابندی سے عمل کریں تو اس کے ہمارے اوپر ہماری روزمرہ کی زندگی میں بڑے ہی اچھے آثار، بہترین نتائج اور برکات ظاہر ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر پیاری، میٹھی اور اچھی نیند آئے گی، سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، شر سے، برائی سے، آفت سے، گھبراہٹ سے، سرکش جنات اور شیاطین کی برائی سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے صبح کے وقت جب ہم بیدار ہوں گے تو ہماری طبیعت خوش رہے گی، ہماری طبیعت ہلکی محسوس ہوگی اور ایک طرح کا نشاط اور چستی پھرتی ہمیں محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے خیرات و برکات ہمیں حاصل ہوں گے اگر ہم مسنون آداب کے مطابق سوئیں گے۔ سونے سے پہلے کے جو آداب ہیں، مسنون آداب، ان کو اختیار کریں گے۔ انہی آداب میں سے چند ایک وہ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو بتائے ہیں۔ آپ نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے سونے کے آداب یا سونے سے پہلے کے آداب بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم جب بھی اپنے بستر پر آؤ تو پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کر لو اور پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو: اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسی رات اگر تمہیں موت آ جائے تو تم فطرت پر مرو گے، اور اس دعا کو آخر میں پڑھا کرو۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس دعا کو یاد کرنے کے لیے کئی بار دہرانے لگا۔ اس دوران میں نے یہ کہہ دیا کہ آمنت برسولک الذی ارسلت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح سے کہو وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں سونے سے پہلے کے چند آداب بیان کیے گئے ہیں اور دعا سکھائی گئی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6311 اور صحیح مسلم
حدیث نمبر 2710۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سونے سے پہلے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اچھی طرح سے مکمل طریقے سے وضو کیا جائے، جس طرح سے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے پہلے وضو کر لیا جائے، اس کے بعد انسان سونے کے لیے بستر پر جائے تاکہ وہ طہارت کی حالت میں ہو۔ اور پھر یہ کہ اسے ابھی ذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، تو طہارت کی حالت میں ذکر کرے گا، دعا کرے گا تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو ایک ادب تو یہ ہوا کہ سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، دائیں پہلو پر لیٹ جائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے دائیں گال کے نیچے دائیں ہتھیلی رکھ لیتے تھے، دائیں گال کے نیچے دائیں ہتھیلی رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ چونکہ فیس بک لائیو ہو رہا ہے تو اس میں الٹا نظر آ رہا ہوگا، میں دائیں ہاتھ کا استعمال کر رہا ہوں لیکن اس میں الٹا نظر آ رہا ہوگا۔ تو بہرحال سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب بستر پر سونے کے لیے جائے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، دائیں پہلو پر لیٹ جائے اور دائیں گال کے نیچے دائیں ہتھیلی کو رکھ لے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے نیند اچھی آتی ہے، نیند ہلکی رہتی ہے، یعنی اٹھنے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، طبیعت بوجھل نہیں ہوتی ہے۔ بائیں کروٹ پر لیٹنا اور بائیں کروٹ لیٹ کر سونا اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اور یہی مسنون طریقہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر لیٹ کر سوئے۔ بائیں طرف انسان کا دل بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دل پر اثر پڑے بائیں طرف کروٹ کر کے سونے میں، اور اس کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہو سکتی ہے، نیند بہت زیادہ گہری آ سکتی ہے کہ وقت پر اٹھنے میں اس کی وجہ سے پریشانی ہو۔ تو بہرحال سونے سے پہلے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان پہلے وضو کر لے، طہارت حاصل کر لے، اس کے بعد کیا کرے؟ دائیں کروٹ لیٹ جائے اور اپنے دائیں گال کے نیچے دائیں ہتھیلی کو رکھ لے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سکھائی ہے، بیان کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے خود کو تیرے حوالے کر دیا اور اپنی توجہ تیری طرف کر دی اور اپنے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا، اور میں نے تیری پناہ لے لی، تیری طرف پناہ کے لیے میں مستر ہو گیا، میں تیری پناہ کا محتاج ہوں، میں نے اپنی پیٹھ کو تیری پناہ میں کر دیا۔ یہ سب میں نے کیوں کیا؟
تجھ سے امید رکھتے ہوئے، تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، تیرے عقاب سے، تیری ناراضگی سے، تیرے غضب سے خوف کھاتے ہوئے، اور تیرے سوا نہ کوئی پناہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نجات دے سکتا ہے۔ یعنی اے اللہ، تجھ سے یا تیری پکڑ سے تیرے سوا نہ کوئی پناہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نجات دے سکتا ہے۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی ہے، اور اس نبی پر بھی جس کو تو نے بھیجا ہے۔ تو یہ ہے دعا اور دعا کا ترجمہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی سونے سے پہلے اس ذکر کے پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہا، فرمایا کہ اگر اسی رات تمہیں موت آ جائے تو تم فطرت پر مرو گے، اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کی موت فطرت پر آئے، یعنی توحید پر آئے، دین اسلام پر آئے۔ یہ خاتمہ بالخیر کے علامات میں سے ہے۔ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اعتبار انسان کے خاتمے کا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس دعا کو آخر میں پڑھا کرو۔ سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، کئی ایک ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو، اس ذکر کو آخر میں پڑھا کرو۔ سونے سے پہلے کئی آداب ہیں، کئی کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کرنے کو، آخر میں اس کو کرنے کو کہا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یہ طریقہ بتایا سونے کا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کرنے کے لیے بار بار اس کو دہرانا شروع کر دیا، بار بار دہرانے لگا۔ دہراتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ آمنتو برسولک الذی ارسلت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کہو وبنبیک الذی ارسلت، یعنی آمنتو برسولک الذی ارسلت مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ وبنبیک الذی ارسلت۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا سکھائی تو اس میں یہ کہا وبنبیک الذی ارسلت، انہوں نے دہراتے ہوئے کیا کہا؟ وبنبیک کے بجائے وبرسولک کہہ دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو کوئی اس میں ایسا کوئی انہوں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی، اس سے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ، جو کلمات دعا میں، ذکر میں بیان کیے ہیں، انہی کی پابندی کرنی چاہیے۔ اپنی طرف سے اس میں رد و بدل نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے الفاظ اور کلمات کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ذکر مبارک، جو دعائے مبارک نکلی، وہی بہتر ہے اور اسی میں کفایت ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے سونے سے پہلے کے مسنون آداب میں سے یہ آداب سیکھا کہ سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے، اور دوسری حدیث میں ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ دائیں گال کے نیچے دائیں ہتھیلی کو رکھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت
وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اس دعا کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اسی رات موت آ جائے تو ہماری موت فطرت پر ہوگی، دین توحید، دین اسلام پر ہوگی۔ اس دعا کو آخر میں پڑھنا چاہیے، اور اس کے فائدے یہ بھی ہوں گے کہ ہماری نیند اچھی آئے گی اور ہماری طبیعت خوش رہے گی، آرام سے، سکون اطمینان سے ہم سوئیں گے، اور صبح جب اٹھیں گے تو طبیعت ہلکی محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے خیرات و برکات ہیں اس دعا کے سونے سے پہلے پڑھنے میں، اور اس طریقے سے اور ان آداب کو خاطر میں لاتے ہوئے سونے کے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو، تمام مسلم بھائیوں کو اور مسلم بہنوں کو اس حدیث پر اور اس حدیث میں جو سونے کے آداب اور طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور جو ذکر، جو دعا سکھائی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو خیرات و برکات ہیں وہ ہماری زندگی میں، روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے، جو ہمارے معمول ہیں، اس پر اللہ رب العالمین ظاہر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔